حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ کسی کے کمالات بیان کرنا، کسی کی خوبیاں بیان کرنا. لیکن حمد کا معنی صحیح معنوں میں ہم تب سمجھ سکیں گے جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ حمد اور شکر کے مابین کیا فرق ہے. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں جس نے آپ پہ کوئی انعام کیا ہے، جس نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، جس نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے. اب آپ اس کی تعریف کریں گے، اس کی آپ تعظیم کریں گے زبان کے ساتھ یا اپنے اعضاء کے ساتھ، یا دل میں اس کی محبت بسائیں گے اور اس کی عظمت کو جگہ دیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شکر کا تعلق زبان سے ہے، دل سے ہے اور اپنے اعضاء سے ہے. ان تینوں میں سے کسی کے ذریعے بھی آپ شکر ادا کریں گے. اور شکر کی تعریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ شکر آپ اسی کا ادا کریں گے جس نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کی ہے، آپ کو کوئی انعام دیا ہے، آپ کو کوئی نعمت دی ہے. جبکہ حمد کا تعلق زبان سے ہے. اور حمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمود کی، جس کی آپ حمد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کے اوصاف بیان کریں، اس کے کمالات بیان کریں. ہو سکتا ہے وہ خوبیاں ایسی ہوں جن کا فائدہ آپ کو ہوا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ محمود کے ذاتی اوصاف ہوں. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا جمیل ہونا، خوبصورت ہونا، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی وصف ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا جمال بیان کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، شکر نہیں ہے. جب آپ یہ بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے حیات، زندہ ہونا، اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے سننا، اور اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے دیکھنا، تو یہ ایسے اوصاف ہیں کہ جنہیں آپ بیان کریں گے تو اس بیان کرنے کو حمد کہا جائے گا، شکر نہیں کہا جائے گا. اللہ رب العزت کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا گھڑ سوار ہے، تو یہ آپ اس کا شکر ادا نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کو ہدیہ دے تو آپ اس کی سخاوت کی تعریف کریں اس وجہ سے کہ اس نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شکر ہے. تو حمد اور شکر میں یہ فرق جو ہے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ یہاں پہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کئی مفسرین نے یہاں پہ حمد کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، بلکہ اس تفسیر کو امام المفسرین امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حمد اور شکر میں فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو اپنی تفسیر میں امام طبری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، انہوں نے اس موقع پہ امام طبری رحمہ اللہ کے قول کو نظر انداز کر دیا ہے، اسے قبول نہیں کیا، اور وعدے کیا ہے کہ حمد اور شکر میں فرق ہے. تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کے اوصاف بیان کرتے ہیں، وہ اوصاف بھی جن اوصاف کا مخلوق سے گہرا تعلق ہے، اور وہ اوصاف بھی جو اللہ کے ذاتی اوصاف کہلاتے ہیں.